نکاح کی ضرورت کیوں پڑتی ہے انسان کو؟ تو نکاح کی ضرورت سب سے زیادہ اس لیے پڑتی کیونکہ ایک فطری عمل ہے، ایک نیچر میں ایک عمل ڈالا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، چاہے مرد بنا کر پیدا کیا یا عورت بنا کر پیدا کیا، دونوں شکلوں میں اس کے اندر ایک ضرورت کو جو ہے اللہ نے خود بٹھایا رکھا. مثال کے طور پہ بھوک لگتی ہے، یہ میری ضرورت ہے اور اس وقت مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے. کچھ بھی اگر نہیں ملے گا تو میں اپنی زندگی بچانے کے لیے جو کچھ میں کھا سکتا ہوں کھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ میری ضرورت ہے. یعنی میری اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا مجھے. اسی طریقے سے اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا اور ان کی ضرورت ایک ان کے اندر رکھی کہ یہ عورت کی ضرورت، مرد عورت کی ضرورت محسوس کرتا، عورت مرد کی ضرورت محسوس کرتی. یہ ضرورت کو خود اللہ نے پیدا کیا انسان کے اندر. ہمارے یہاں نکاح کا معنی یا شادی کا معنی یا اس کی وجہ کبھی بھی یہ نہیں رکھی گئی کہ بس بھائی تم اب بڑے ہو گئے تو رہ جاؤ، اب شادی بھی کرنا ہے، ایک زندگی، ایک ضرورت ہے پوری. اور اللہ نے جانور اور انسان میں فرق کرتے ہوئے اس ضرورت کے بارے میں کچھ شرائط لگائے. ایک کتا ہے اگر تو کتیا کے پاس جائے گا، اس کو بھی جو فطری ضرورت ہے پوری کرے گا. وہ کتیا پریگننٹ ہو جائے گی، بچے پیدا کرے گی، بچے روڈ پر رہیں گے، دودھ پلا لے گی. کتے کا کوئی عطا ہے نہ پتا ہے. کتا آیا اپنی ضرورت کو پوری کرا چلا گیا. کتیا بچے دے دی، پال لی، پھر کتے کے بچے اپنی اپنی جگہوں پہ روڈوں پہ چلے گئے. پھر انہوں بڑے ہوئے، ان کی ایک ضرورت کا وقت آیا، پھر انہوں ایک کتیا کے پاس گئے، اپنی ضرورت کو پوری کر لیے. اللہ چاہتے تھے کہ انسان میں اور جانوروں میں فرق پیدا ہو. جب انسان ایک دوسرے سے اس ضرورت کو پوری کرنے آئے تو ایک دوسرے کے حقوق اور ضروریات اور ذمہ داریوں کو سمجھیں، اس کے بعد ہی آئیں. اس کے بغیر آئیں گے تو یہ زنا ہے، اس کے بغیر آئیں گے تو گناہ کبیرہ ہے، اس کے بغیر آئیں گے تو جہنم میں جانا لازم ہے. اس کو غلط طریقے سے پورا کر کے آئیں گے تب بھی گناہ ہوگا. اس کو غیر سنت طریقے سے پورا کریں گے تب بھی عذاب دیا جائے گا. اس کو کسی اور طریقے سے آئیں گے سوائے اللہ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے. اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. کوئی اس دن آئے گا کوئی ایسے طریقے کو لے کر جو اسلام کے طریقے کے علاوہ ہوگا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے. اب تم ساری زندگی اسلام کے علاوہ لاؤ یا مسلمان رہ کر اس میں کی کچھ چیزیں ایسی لاؤ جو اللہ اور رسول نے نہیں بتائی ہیں، تو جو بھی چیز تم لاؤ گے جو اللہ رسول کے مطابق نہیں ہوگی، قیامت میں پھینک دی جائے گی. کہاں پھینکی جائے گی؟ وہاں پھینکنے کے لیے دو ہی جگہ ہے، یا تو عزت سے آپ داخل کیے جائیں گے یا لات مار کر جہنم میں پھینکے جائیں گے. تیسری کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پہ. جنت جہنم دو ہی جگہ ہے وہاں پہ، بیچ میں نہ سسرال ہے نہ مائکہ ہے. وہاں پہ سیدھا جہنم میں جائیں گے یا سیدھا آپ جنت میں جانے والے ہیں. تو اگر کوئی ایسی چیز آئی اس دن، کوئی عمل کی چیز آئی جس کا میل قرآن اور سنت سے نہیں ملا، تو اٹس اے بائی ڈیفالٹ سیٹ اپ. دیکھیں آپ لوگ تو آج کل نوجوان کمپیوٹر جانتے ہیں. آپ کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی پروگرام کے اندر اگر غلط کمانڈ ماریں گے تو آپ کا کمانڈ ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا وہ. تو قیامت کے دن آپ کا جب معاملہ طے ہوگا اللہ کے پاس، دو ہی چیزیں ہوں گی آپ کی. آپ یا تو جنت میں جانا ہے تو جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے جیسے آپ آج سوائپ کرتے ہیں اپنا کارڈ یا فنگر پرنٹ دیتے ہیں دروازہ کھلنے کے لیے، تو آپ کے نیک اعمال جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، ایک کارڈ ہے جس کو آپ سوائپ کریں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا. اگر وہ سوائپ کرنے پہ جنت کا دروازہ نہیں کھلا تو آپ کو سیکنڈ ٹرائی نہیں ہے، وہاں پہ سیدھا جہنم میں انٹری ہے اس کے بعد وہاں سے. تو یہ کلیئر ہو جائیے. تو نکاح کے معاملے میں بھی یہ کلیئر ہے کہ ایک ضرورت ہے.